دین اور خواتین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب، خواتین کی دینی تربیت اور اصلاح کے تعلق سے ARYQ TV کی یہ ایمان افروز کاوش ہے، سعی ہے، جس کا سرنامہ ہے دین اور خواتین۔ بنیادی مقصد صنف نازک کو، ہماری ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو، بچیوں کو، گھروں کی بنیاد اور اکائی یعنی خاتون خانہ کو شریعت مطہرہ کی بنیادی تعلیمات یعنی فضائل اور مسائل سے آگہی اور واقف قاری فراہم کرنا ہے، اور اس مقصد کے تحت ہر بدھ اور جمعرات کو پاکستانی وقت کے مطابق کم و بیش 5 بجے ARYQ TV کی اسکرین پہ حاضر ہو جاتے ہیں۔ بات کیا ہو رہی ہے جناب؟ اگر میں گزشتہ سے پیوستہ یعنی کل جو ہم نے نئے ٹاپک کا موضوع کا آغاز کیا اور اسے بریفلی سمرائز کروں، خلاصہ کلام آپ کی خدمت میں عرض کروں تو ہم نے بات کی سحر کے تعلق سے، یعنی وچ کرافٹ یعنی میجک یعنی جادو یعنی طلسم یا ٹونا۔ یہ جو جادو ٹونا ہے اس کی کیا حقیقت ہے، کل اس پہ کلام ہوا۔ کسی چیز کو اس کی حقیقت سے پھیر دینا، وہ پوشیدہ عملیات جو شیاطین کا قرب حاصل کر کے ان کی مدد سے کسی کو ضرر یا نقصان پہنچانے کی نیت سے یا اپنے کسی مفاد کو پیش نظر رکھتے ہوئے جلدی سے ہمارا یہ کام ہو جائے، اور پھر لوگ جناب عاملین کا رخ کر رہے ہوتے ہیں اور وہ اس طرح کے فاسد مقاصد کو پورا کرنے کے لیے آپ کو چارج بھی کرتے ہیں، وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن ایسے مفاسد کے یعنی ایسے برے کاموں کے حصول کے لیے عاملین کے پاس جانا، جادو ٹونا کروانا، کل اس حوالے سے بات ہوئی کہ قرآن میں سحر کا ذکر ضرور ہے اور اس کی حقیقت سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس کی مذمت بھی موجود ہے، اور جناب ہر حال میں جادو کرنا یا کروانا گناہ کبیرہ ہے، اور اگر کفریہ کلمات اس میں شامل ہیں تو پھر کفر کی حد تک بھی یہ معاملہ جا سکتا ہے۔ تو اس کی حساسیت کو سینسٹیو ایشو ہے، اس کو سمجھنا ہے۔ کل ہم نے کوشش کی، حضرت صاحب گو کہ موجود نہیں تھے، آج ماشاءاللہ ثم ماشاءاللہ آپ تشریف فرمائیں، تو آج ہم پچھلے یعنی کل کی جو گفتگو ہے اسی سے میں چاہوں گی کہ آپ بریفلی سمرائز کرتے ہوئے جادو ٹونے پہ بات کرتے ہوئے پھر ہم آج جو دیگر، کیونکہ ذرا سے کچھ ہو جاتا ہے تو بہنیں سوچتی ہیں کسی نے کچھ کروا دیا ہے، بندش ہو گئی ہے، اور پھر یا تو نظر بد ہے، تو آج ہم ان تمام باتوں کے حوالے سے بات کریں گے۔ فلاں جگہ پہ آسیب موجود ہے یا کسی پہ کسی بزرگ کی سواری آتی، بہت سارے سوالات میرے پاس موجود ہیں، گاہے گاہے شامل کرتی رہوں گی انشاءاللہ عز و جل۔ بات یہ ہے کہ فاعل حقیقی اور مؤثر حقیقی اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے، اور عالمات ہمارے ساتھ آن دی سیٹ موجود ہیں۔ میری پہلی مہمان اسکالر ماشاءاللہ بہت خوبی کے ساتھ گفتگو کرتی ہیں اور آسان اور عام فہم آپ کا لب و لہجہ ہے، عالمہ صفا فاطمہ کو سلام عرض کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا بڑا کرم۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کے لیے دعا گو ہوں، آپ کے علم و عمل میں برکتیں پروردگار عطا فرمائے، اور اخلاص کے ساتھ، خلوص دل کے ساتھ آپ دین متین کی خدمت کریں۔ جناب ان کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں، کل بھی آپ نے ہمیں جوائن کیا تھا، گو کہ ابھی نو وارد ہیں لیکن اچھا بولنا جانتی ہیں، اسٹڈی کے ساتھ، مطالعے کے ساتھ آتی ہیں، اور عالمہ فاطمہ ان کا اس میں گرامی ہے، سلام عرض کر رہی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ ماشاءاللہ، آپ کو بھی ویلکم کرتی ہوں، اور آپ کے علم و عمل میں برکتوں کے لیے اور اخلاص کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ آپ دین متین کی خدمت کرتی رہیں، آپ کے لیے بھی دعا گو ہوں۔ اور جناب جیسے کہ میں نے ابتدائیے میں کوشش کی، ضمن ذکر بھی کیا کہ آج ہمارے درمیان، بلکہ آج ہمارے پروگرام میں جلوہ افروز ہیں، بزم افروز ہیں، فیض بخش ہیں، فیض گستر ہیں، فیض رسا ہیں، مقتدر ہیں، معزز ہیں، استاذ العلماء ہیں، شیخ الحدیث ہیں، مفتی محمد احسن نوید خان نیازی دامت فیودہم ہمیں جوائن کر رہے ہیں، سلام عرض کر رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزاج ہمایوں؟ الحمدللہ رب العالمین۔
ماشاء اللہ، اللہ آپ کا سایہ عاطفت دراز فرمائے، اور آپ کی اجازت سے سوالات کا سلسلہ شروع اللہ کریں۔ کا نام لے کے شروع کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صفا، ہم نے کل بھی بات کی، اور جادو ٹونا اور بہنیں عاملین کے پاس جا رہی ہوتی ہیں، اور آپ تو وال چاکنگ جگہ جگہ لکھا ہوا بھی ہوتا ہے بہن، تو یہ اچھا یہ ایک اور پہلو ہے، لیکن سوال میرا یہ ہے کہ دم اور جھاڑ پھونک جو کی جاتی ہے، اگر میں صحیح پروناؤنس کر رہی ہوں، تو اس کا حکم شرعی کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ روحانی علاج بالکل اسی طرح مؤثر ہوتا ہے، بلکہ اللہ کے کلام سے جب علاج کیا جائے تو اس میں تاثیر زیادہ ہوتی ہے۔ جی۔ اور ہم دیگر علاج کی طرف بھی تو جاتے ہیں، ایلوپیتھک ہے، ہومیوپیتھک ہے، تو اسی طرح یہ بھی ایک علاج کا ذریعہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ وہ چاہے تعویذ کی صورت میں ہو، وہ دم کی صورت میں ہو، یہ دونوں جو ہیں وہ علاج کا ذریعہ بنتے ہیں، روحانی طور پر یہ فائدہ بھی دیتے ہیں۔ ٹھیک۔ جیسا کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دور جاہلیت میں جو امور پائے جاتے تھے، اسلام نے ان کو کل عدم مکمل طور پر قرار نہیں دیا۔ اچھا۔ وہ چیزیں جو باطل تھیں ان کو ختم فرمایا، وہ چیزیں جن میں اصلاح کی ضرورت تھی اس میں اصلاح کی ہے، اور جو نئی اپنی تشریحات دین اسلام نے پیش کی ہیں وہ الگ ہیں۔ جی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بعض وہ چیزیں جو دور جاہلیت میں ہوتی تھیں مگر اس میں کوئی اگر قباحت تھی اور کچھ پہلو صحیح بھی تھے، تو دین اسلام نے ان صحیح پہلوؤں کو لیتے ہوئے، ان کی قباحتوں کو دور کرتے ہوئے ان کو جاری رکھنے کا حکم دیا ہے۔ ٹھیک۔ علاج جو دم کی صورت میں کروایا جائے وہ بھی اسی کیٹیگری سے تعلق رکھتا ہے۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت اس پر دلالت کرتی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ہم دور جاہلیت میں دم کیا کرتے تھے، جی۔ اور اب اسلام کے بعد ان کا کیا حکم ہوگا، کیا ان کو جاری رکھیں؟ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرے سامنے ان کو پیش کرو، اگر ان کے اندر کوئی قباحت نہیں ہوگی، کوئی کفریہ بات نہیں ہوگی، کوئی شرکیہ کلمہ نہیں ہوگا، تو ان کو پھر جاری رکھنے کا حکم دیا ہے۔ اچھا، صحیح۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دم اگر کیا جائے اور اس کے اندر کوئی کفریہ کلمات شامل نہ ہوں، یعنی جو دم کرنے والا ہے وہ کفریہ کلمات پڑھ کر دم نہ کرے، مجہول کلمات یعنی جن کے معنی ہی معلوم نہیں ہیں ایسے الفاظ شامل نہ کریں، تو اس صورتحال میں دم کی اجازت ہوتی ہے۔ اس روایت کی روشنی میں ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے۔ اچھا۔ دوسری بات یہ کہ دم یا کوئی بھی علاج از خود مؤثر حقیقی نہیں ہوتا، اثر رکھنے والی ذات اللہ پاک کی ہے۔ عقیدہ درست ہونا چاہیے کہ اگر کوئی بھی چیز اثر کرے گی تو وہ اللہ رب العزت ہی کے حکم سے اثر کرے گی۔ تیسری بات یہ کہ قرآن کریم کی آیات سے، اسی طرح احادیث مبارکہ میں جو دم کے کلمات کئی مقامات پر بیان کیے گئے، علاج کی غرض سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ کلمات کو مؤثر بیان بھی فرمایا، اس کے ذریعے خود دم بھی کیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کلمات کو یا ان دعاؤں کو اگر شامل کیا جائے اور ان سے دم کیا جائے تو یہ صحیح کانسیپٹ ہے، اور اس کے مطابق جو ہے وہ دم کرنا بالکل درست ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ایک بات ذہن میں رکھی جائے کہ جب ہم کسی کے پاس دم کر، گھر میں ویسے لوگ دم کر دیتے ہیں، بڑوں سے کسی سے دم کروا لیتے ہیں، والدہ سے، والد صاحب سے، تو اگر قرآن پاک کی آیات پڑھ رہے ہیں تو تجوید کا خیال رکھنا چاہیے کہ صحیح کلمات ادا ہوں، جیسے باقی مقامات پہ تجوید کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے، اور قرآن کا تلفظ جہاں کیا جائے اس کو صحیح پراپر ہی ادا کرنا چاہیے، تو اسی طرح پھر دم میں بھی اس کا خیال رکھا جائے گا۔ اگر ہم کسی شخص کے پاس دم کروانے کے لیے جا رہے ہیں، اس صورتحال میں پھر یہ ذہن میں رکھیں کہ اس شخص کا مسلمان ہونا ضروری ہے۔ ایک مسلمان غیر مسلم کے پاس دم کروانے یا کسی بھی قسم کے علاج کے لیے ہرگز نہیں جا سکتا۔ اچھا۔ یہ پہلے کنفرم ہونا چاہیے کہ ہم کسی مسلمان کے پاس دم کروانے کے لیے جائیں، متقی پرہیزگار ہو، تاکہ وہ کلمات جو ادا کرے تو اس کا اثر ہماری جو شخصیت ہے اس کے اوپر یا روحانی اعتبار سے ہمیں اس کے زیادہ فوائد حاصل ہو سکیں۔ ٹھیک ہے۔ ان باتوں کا خیال رکھا جائے تو دم مؤثر ہو جاتا ہے اللہ کے حکم سے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بھی جب بیماری حاضر ہوئی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیمار ہوئے تو حضرت جبرائیل امین نے آپ کو دم فرمایا۔ ایک روایت میں یہ بھی مذکور ہے کہ جب وہ لوگ جنت میں جائیں گے، بلا حساب کتاب جنت میں داخل ہوں گے کہ جنہوں نے یا جھاڑ پھونک وغیرہ نہیں کیا ہوگا، نہ کروایا ہوگا، اور کامل اللہ کی ذات پہ بھروسہ کیا ہوگا، تو اس سے بھی مراد یہی ہے کہ ان کلمات میں شرکیہ چیزیں شامل نہ ہوں، یعنی ایسے دم نہیں کروائے جن میں شرکیہ چیزیں شامل تھیں۔ تو اگر وہ شرعی کرائیٹیریا پر پورا اترتا ہے تو اس دم کا کرنا بالکل جائز۔ صحیح۔ یہ تو بات ہوئی روحانی علاج کے تعلق سے، دم اور جو جھاڑ اور پھونک کی جاتی ہے اس تعلق سے۔ اچھا، مجھے یہ بتاؤ کہ کل ہم نے اس تعلق سے بات کی کہ جادو کرنا یا کروانا ہر حال میں گناہ کبیرہ ہے،
اب روحانی علاج کے تعلق سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو جو ہمارے اذان کے نقشوں پہ دوسری چیز ابھرتی ہے وہ ہے تعویذ. تو تعویذ کا جو حکم شرعی ہے وہ کیا ہے؟ اللہ پاک نے بیماریاں پیدا فرمائی تو ساتھ ہی ساتھ اس کے علاج کے طریقے بھی انسانوں کے لیے بیان فرمائے. ہر طریقہ اپنی جگہ اہمیت کا حامل ہے اور انہی میں سے ایک تعویذ بھی ہے. لیکن یہ یاد رہے کہ تاثیر جو ہے اور شفا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہی ہوتی ہے. تعویذ جو ہے یہ حفاظت کی دعا کرنا ہے، اسے تحریری دعا بھی کہہ سکتے ہیں. تو جس طرح قولی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن سے تاثیر رکھتی ہے، اسی طرح تحریری دعا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن سے اثر رکھتی ہے. تو ہم تعویذ کو تحریری دعا کہہ سکتے ہیں؟ جی بالکل کہہ سکتے ہیں. اسی طرح تعویذ سے اصل مقصد جو ہے وہ قرآن و حدیث کے ذریعے شفا حاصل کرنا ہوتا ہے. جب ہم بیمار ہوں تو ہم میڈیسن وغیرہ لیتے ہیں، تو اسی طرح جو اللہ پاک کا کلام ہے جو کہ ویسے ہی شفا ہے، تو یہ بھی یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن سے فائدہ پہنچاتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، آیت مبارکہ ہے کہ قرآن میں مومنین کے لیے شفا اور رحمت ہے. اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ قرآن بہترین دوا ہے. تو لہٰذا تعویذ میں کوئی قباحت نہیں ہے، بشرط یہ کہ وہ شرعی قیودات کے اندر ہوں. کیونکہ اس حوالے سے روایات مختلف ہیں، بعض روایات میں ممانعت بھی ہے، لیکن وہ ممانعت اسی پر محمول ہے کہ اس میں ایسے تعویذات وہ نہ ہوں کہ جن میں شرکیہ یا کفریہ کلمات موجود ہوں، یا پھر ان کو مؤثر حقیقی نہ مانا جائے. کیونکہ فاعل حقیقی اور مؤثر حقیقی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی کی ذات ہے. یہ اسباب ضرور ہیں اور اسباب کو اختیار کرنے کا حکم بھی دیا گیا، لیکن کامل یقین اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ہی ہونا چاہیے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ وہ تعویذات کہ جن میں کوئی شرکیہ یا کفریہ کلمات نہ ہوں بلکہ وہ قرآن و حدیث پر مشتمل ہوں، تو ایسے تعویذ میں کوئی حرج نہیں. البتہ جن کا معنی یا مفہوم معلوم نہ ہو تو ایسے تعویذ کی بھی ممانعت ہے، کیونکہ اس میں یہ پاسبلٹی ہوتی ہے کہ وہ کسی کفریہ یا شرکیہ کلمے پر محمول نہ ہوں. لہٰذا کوئی خلاف شرع بات نہ ہو، قرآن و حدیث پر مشتمل ہوں، تو ایسے تعویذ میں کوئی حرج نہیں. صحیح ہے. تو جناب تعویذ جو ہے وہ تحریری دعا ہے، اور اگر اس میں کوئی شرکیہ یا کفریہ کلمات شامل نہیں ہیں تو بالکل اسے استعمال کیا جا سکتا ہے. ایک بریک شامل کر رہی ہوں اور پھر ہم حضرت صاحب کے ساتھ بڑھیں گے اور روحانی علاج کے تعلق سے وہ بہترین رہنمائی انشاءاللہ ہماری فرمائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب دین اور خواتین میں آپ کا خیر مقدم ہے. آج ہم بات کر رہے ہیں روحانی علاج کے تعلق سے. جادو ٹونے کی حقیقت بیسیکلی ہمارا عنوان ہے، اور بریک سے قبل عالمات اس تعلق سے رہنمائی کر رہی تھیں کہ روحانی علاج کی کیا حیثیت ہے، پھر دم اور جھاڑ پھونک کا کیا حکم شرعی ہے، اور تعویذ کے تعلق سے شریعت کیا رہنمائی کرتی ہے. حضور میں آپ کی سمت آ رہی ہوں، اور روحانی علاج آپ سے بہتر ماشاءاللہ پیر طریقت نے کون سمجھا سکتا ہے، ہمیں سمجھائیے. پھر دم کا، جھاڑ پھونک کا کیا حکم شرعی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. دیکھیں جہاں تک دم کی بات ہے، جھاڑ پھونک کہہ لیں یا دم کہہ لیں ایک ہی بات ہے. اس میں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک نام ہیں ان کے ذریعے دم کیا جا رہا ہے، یا قرآن مجید فرقان حمید کی آیات پڑھی جا رہی ہیں، الاسماء الحسنہ پڑھے جا رہے ہیں، یا معصور دعائیں پڑھی جا رہی ہیں، وہ دعائیں جو کتاب و سنت میں وارد ہیں، یا اور کوئی ایسے کلمات پڑھے جا رہے ہیں اور پڑھ کر دم کیا جا رہا ہے، پھونک ماری جا رہی ہے، کہ وہ کلمات نہ تو کفر ہیں، نہ شرک ہیں، نہ ہی کتاب اللہ میں یا سنت میں اس کی ممانعت کی گئی ہو، جائز کلمات ہیں، تو ان کا وہ دم کرنا جائز ہے. یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک نام ہے وہ تو سبحان اللہ، جو قرآن مجید فرقان حمید کی آیات ہیں ان کی بھی کیا بات ہے، جو معصور دعائیں ہیں ان کی بھی کیا بات ہے. اس سے ہٹ کر ویسے بھی کوئی اگر اپنی زبان میں بھی کوئی دعا مانگ کر ایسے پھونک مار دے، اس کے بھی جواز میں کوئی کلام نہیں ہے. کیونکہ حضور جان عالم علیہ السلام سے جو احادیث مروی ہیں ان کے اندر اکثر ایسا ہے کہ وہ جو اجازت کی احادیث ہیں ان پہ اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ وہ جو دم کرنے والے تھے وہ تو اسلام آنے سے پہلے سے دم کر رہے تھے. وہ تو حضور جان عالم علیہ السلام کی بعثت سے پہلے سے ہی لوگ وہ دم وغیرہ کر رہے تھے. اور جب اللہ کے رسول علیہ السلام نے امانت فرما دی کہ اب جو ہے دم درود نہیں کرنا،
اس کے بعد جب انہوں نے عرض کیا اور اللہ کے محبوب علیہ السلام نے وہ سن کر اجازت دی تو یقیناً وہ کوئی قرآن کی آیت پڑھ کے تو نہیں دم کر رہے تھے یا وہ کوئی حدیث پڑھ کے دم نہیں کر رہے تھے، وہ تو پہلے ہی جو ان کے مابین کلمات رائج تھے وہ کلمات کے جو کلمات جائز ہیں کہ اس میں جو بھی اللہ کا ذکر تھا کسی انداز پر یا دعا تھی کسی انداز پر جو کفر سے خالی ہو، جو شرک سے خالی ہو، جو اور کوئی گناہ کی بات سے خالی ہو. جیسے آل عمرو بن حزم جو ہیں ان کے بارے میں باقاعدہ حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے بڑی مشہور، کہ جب انہوں نے آ کے عرض کیا کہ حضور ہم پہلے دم کیا کرتے تھے، بچھو کے کانٹے کا منتر ہے وہ ہم پڑھا کرتے تھے اور آپ علیہ السلام نے منع فرما دیا. تو پھر اس کے بعد آپ کو جب سنایا گیا تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ما ارا باسا، میں اس میں کوئی حرج نہیں جانتا. پھر فرمایا من استطاع منکم ان ینفع اخاہ فلینفع، تم میں سے جو استطاعت رکھتا ہے اس بات کی کہ وہ اپنے بھائی کو نفع پہنچائے تو وہ اسے نفع پہنچائے، یعنی ترغیب بھی دلائی. پھر اسی طرح جابر بن عبداللہ کی حدیث ہے بڑی مشہور کہ جب وہ فرماتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس کہ ایک آدمی کو بچھو نے کاٹ لیا، تو ہم میں بیٹھے ہوئے میں سے ایک آدمی نے عرض کیا یا رسول اللہ ارکی، اللہ کے محبوب میں دم کروں؟ تو حضور جان عالم علیہ السلام نے فرمایا من استطاع منکم ان ینفع اخاہ فلیفعل، جو تم میں سے اس بات کی طاقت رکھتا ہے، استطاعت رکھتا ہے، ابیلٹی رکھتا ہے، کیپیبلٹی رکھتا ہے کہ اپنے بھائی کو نفع پہنچا سکے تو نفع پہنچائے، وہ ایسا کرے. تو ابھی اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اجازت دی ہے. تو ان حدیث میں اگر آپ غور کریں گے یہ صحیح حدیث ہے، ان سے پتہ چل رہا ہے کہ وہ کلمات جو دعا پر مبنی ہوں، جن کے اندر کوئی غیر شرعی بات نہ ہو، کفریہ بات نہ ہو، شرکیہ بات نہ ہو، تو وہ کلمات کہہ کر پھونک مارنے کی ویسی اجازت ہے چاہے وہ کسی بھی زبان میں ہو. باقی یہ الگ بات ہے کہ اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک نام الاسماء الحسنی ہیں یا کتاب اللہ کی آیات ہیں یا درود شریف ہے یا استغفار ہے یا اللہ کے محبوب علیہ السلام سے منقول دعائیں ہیں معصور، یا انبیاء کرام علیہ السلام کی دعائیں ہیں یا کتاب و سنت میں جو دعائیں آئی ہیں وہ ہیں، تو ان کی تو خیر کیا ہی بات ہے، ان کے وہ تو نور علی نور ہیں اور ان کے اللہ کے اذن سے بابرکت ہونے میں کوئی کلام نہیں. اور اللہ کا کلام سارے کا سارا شفا کا باعث ہے، وہ شفا ابدان بھی ہے، وہ شفا ارواح بھی ہے. جسمانی امراض سے بھی شفا کا باعث بنتا ہے، روحانی امراض سے بھی شفا کا باعث بنتا ہے. تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. بس یہ دیکھ لیا جائے دم کے اندر کہ جو دم کیا جا رہا ہے یہ اس میں کوئی غیر شرعی بات تو نہیں ہے، کوئی کفریہ یا شرکیہ بات تو نہیں ہے، یا کوئی ایسا جملہ یا کلمہ یا لفظ تو نہیں ہے کہ جس کا معنی معلوم نہ ہو. کیونکہ اگر کوئی ایسا جملہ لفظ یا کلمہ موجود ہے جس کا معنی معلوم نہیں تو ہو سکتا ہے وہ غیر شرعی ہو، لہذا اس سے بچا جائے. باقی اگر معنی مفہوم معلوم ہے اور وہ دعا پر مبنی ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کوئی غیر شرعی بات نہیں ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں. اور کتاب و سنت سے ہو، معصور دعائیں ہوں تو سبحان اللہ. تو دم خود بھی کر سکتے ہیں اور دم دوسرے سے بھی کروا سکتے ہیں. خود انہی حدیث میں ہی دیکھ رہے ہیں نا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام دوسرے سے دم کروا رہے ہیں کہ اس بندے نے جب پوچھا کہ حضور میں دم کروں تو یہ بھی کہا جا سکتا تھا نا کہ وہ خود پڑھ لے وہ کلمات، تو وہ خود پڑھ لیتا تو بھی باعث برکت ہی تھا، لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام نے اجازت دی کہ دوسرا بھی دم کر سکتا ہے. تو بندہ خود اپنے اوپر پڑھ کر دم کرنا چاہے جائز چیزیں تو دم کر سکتا ہے، کسی اور سے دم کروانا چاہے تو کسی اور سے بھی دم کروا سکتا ہے. بس شرعی حدود و قیود بہرحال لاگو ہیں، وہ بہرحال فالو کرنی ہے. تو شرعی حدود و قیود پامال نہیں ہونی چاہیے. یہ بات ہو گئی سیدھی سیدھی دم کی. اور وہی بڑی مشہور حدیث ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک مرتبہ جب آئے دیکھا ایک بچی کو دیکھا کہ اس کا چہرہ زرد ہے تو آپ نے فرمایا استرقوا لہا فإن بها النظر، گھر والوں سے فرمایا کہ اس کے لیے کوئی دم کرنے والے ڈھونڈو، اس کو دم کراؤ، جھاڑ پھونک کرواؤ کہ اس کو نظر لگی. اب یہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے خود ترغیب دلائی ہے. تو لہذا دم کرنے میں یا دم کروانے میں کوئی حرج نہیں ہے بشرطے کہ شرعی حدود و قیود فالو کی جا رہی ہوں. ایک بات ہو گئی. دوسری بات تعویذ کے حوالے سے، تعویذ کے اندر بھی ایسا ہی ہے. تعویذ بھی جس طرح دم کرنا جائز ہے تو ایسے ہی تعویذ بھی جائز ہے کہ جب آپ جو الفاظ پڑھ رہے ہیں وہی الفاظ اگر لکھ لیے ہیں تو لکھنے سے کوئی ناجائز نہیں ہو جائے گا، کوئی گناہ کا کام نہیں ہو جائے گا. اگر وہ الفاظ پڑھنے جائز ہیں تو ان الفاظ کو لکھنا بھی جائز ہے. لکھ کر کوئی اگر گلے میں لٹکا لیتا ہے تعویذ کی طرح بازو باندھ لیتا ہے، اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن پریفریبل یہ ہے، زیادہ ترجیح اس کو ہے کہ بندہ خود پڑھے. لکھ کر لگانے کی بجائے پڑھنا یہ زیادہ راجح ہے، تو یہ پڑھا جائے. ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے عام طور پر تعویذ کے جو پڑھ نہ سکتے ہوں یا انہیں آتا نہیں ہے، چھوٹے بچے ہیں، نابالغ بچے ہیں یا خواتین ہیں، ان کے مخصوص ایام ہیں، اس طرح کی کوئی بات ہے، تو ان کے لیے بہرحال تعویذ بھی ہے. ویسے تعویذ کی اجازت تو دوسروں کے لیے بھی ہے، لیکن راجح یہ ہے کہ تعویذ کی بجائے بندہ پڑھنے پہ فوکس کرے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ حضرت صاحب آپ کا. عالمہ صفا فاطمہ آپ کی سمجھاؤں گی. مجھے یہ بتاؤ میری بہن کہ اکثر سننے میں آتا ہے کہ فلاں جگہ پہ آسیب ہے، اور یہ بھی سننے میں آتا ہے کہ اس شخص پہ آسیب ہے، اور ایسے کہا جاتا ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟
جی आसेब असरात यानी जिन्नात के या शयातीन के कुछ असरात किसी मकाम पर हों या किसी शख्स पर हों तो उसके हवाले से ये बात कही जाती है। अच्छा, अगर आदत के ख़िलाफ़ आदत से हटकर अगर कोई शख्स कुछ इस तरह के काम कर रहा है तो फ़ौरी तौर पर उसके ऊपर आसेब होने का हुक्म लगाना नहीं चाहिए। अच्छा, पहले कंडीशन देख लें। बाज़ औक़ात साइकेट्रिक पेशेंट्स होते हैं या और कुछ वजूहात होती हैं जिसकी वजह से इस तरह की कैफियत बन रही होती है। ठीक है। तो पहले कंफर्म कर लेना चाहिए, उसके बाद फिर बिल्कुल ऐसी सूरत हाल हो सकती है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बच्चों को मगरिब और इशा के दरमियान का जो वक्त होता है उस वक्त बच्चों को घर में रहने का हुक्म दिया, इनको समेट लो बच्चों को, यानी घरों में रखो, क्योंकि शयातीन और इस तरह की मखलूक़ात जिनको तुम नहीं देखते वो मुंतशिर हो जाते हैं तो फिर वो नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ख़ुद इस चीज़ की तरफ तरगीब दिलाई है कि इनसे बचने का एहतमाम किया जाए, क्योंकि शयातीन या जिन्नात नुकसान पहुंचाने का ज़रिया बनेंगे, लिहाजा अपनी हिफाजत का एहतमाम किया जाए। तो बिल्कुल इसकी हकीकत तो है, लेकिन अब उसकी वजह से हमेशा हर शख्स के ऊपर यह हुक्म लगा देना कि आसेब ही हैं, ये अपने तौर पर उसको फाइनलाइज़ नहीं करना चाहिए। किसी सही मुत्तकी शख्स की तरफ रुजू करना चाहिए और वही इसके हवाले से सही रहनुमाई कर सकते हैं। और आमिलीन का ज़ाहिर है कि उन्हीं की तरफ उन्हीं से कांटेक्ट किया जाएगा। तो आमिलीन भी ऐसे हों जो कुरान और सुन्नत की रहनुमाई के ज़रिए ये काम कर रहे हों, तो उनके ज़रिए इस चीज़ का इलाज कराना बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा, तो आसेब की या शयातीन या जिन्नात के ताल्लुक़ से बहन ने गुफ्तगू की। आप लोग कॉल्स के ज़रिए, लाइव कॉल्स के ज़रिए बराह रास्त प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं और जो कोई जो सवाल आपके अज़ान के नक्शों पे उभर रहा है और वो मसला आप चाहते हैं कि हल हो जाए तो आप इस प्लेटफॉर्म तक आ सकते हैं। साहब मौजूद हैं, माशाअल्लाह कुरान और हदीस की रोशनी में मुकम्मल मुदल्लल जामे माने जवाबात देते हैं। अस्सलाम वालेकुम, एक कॉलर हमारे साथ हैं जी। वालेकुम अस्सलाम। बहन क्या नाम है? कैसी हो? अल्लाह का शुक्र, आप ही तो ठीक हैं। और आप ही की बहन कैसी है? जी आप मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप मैं अलीपुर से कुलसूम बात कर रही हूँ। कुलसूम, क्या सवाल लेके आई हो प्यारी बहन? जी मेरी प्यारी आप ही, मेरा सवाल ये है कि जब हम असर की नमाज पढ़ के बैठे हों, मगरिब का इंतजार कर रहे हो, वजू हो, फिर थोड़ी सी नामालूम लिकोरे की शिकायत हो जाए तो वजू दोबारा करना पड़ेगा? ठीक है, आप ही सही है। आप ही मेरा और सवाल भी है, ये जो रमजान, ये जो QTV ARY QTV पर प्रोग्राम होते हैं हम सब देखते हैं कुछ सीखने के लिए। अब जो कपड़ों का डिजाइन दिखाने के लिए वो गाना लगा रखा है। अच्छा ठीक है जी। कुलसूम बहुत शुक्रिया बहन, आपने हमें कॉल की। आसफ़ा फातिमा, आपकी बात मुकम्मल हो गई थी? जी बिल्कुल, यानी इस तरह की कंडीशंस हों तो उस सूरत हाल में हम खुद इलाज अगर करेंगे तो ज़ाहिर कुरान और सुन्नत की तरफ रुजू करेंगे, वरना फिर किसी मुत्तकी शख्स की तरफ रुजू किया जाए तो हल अल्लाह पाक ने हर बीमारी का रखा है। सही है। अच्छा, ये भी सुनने में आया है आलिमा फ़ातिमा कि फ़लाँ शख्स पे किसी बुज़ुर्ग की सवारी आती है, अब इसकी क्या शरई हैसियत है? ये सब फजूलियात हैं, शरअ का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है कि किसी खातून पर किसी बुज़ुर्ग की सवारी आती हो। खातून क्या, मर्दों पर भी इस तरह की कोई सवारियाँ नहीं आती। तो इस किस्म की फजूलियात में जो है वो नहीं पढ़ना चाहिए। हाँ, किसी की अपनी पर्सनल कैफियत ज़रूर हो सकती है कि नात या ज़िक्रुल्लाह वगैरह सुनकर दिल पे कोई खुसूसी कैफियत तारी हो जाए तो इसे हाल या वज से ताबीर किया जा सकता है, लेकिन ये एक अलग चीज़ है। तो इस किस्म की चीज़ के सवारी आती है तो इसकी तो कोई हकीकत नहीं है। और फिर बुज़ुर्गान दीन तो दुनिया में भी जब हयात थे तब भी ख़वातीन से इज्तिनाब किया करते थे, तो फिर बादे विसाल यही रह गया कि अब जो है वो ख़वातीन पर उनकी सवारियाँ आएँ और फिर यहाँ पे क्या काम मतलब उनका। तो जब इसका शरीयत से कोई ताल्लुक़ ही नहीं है तो फिर हमें इसका, जब शरीयत से जो चीज़ खिलाफ शरअ तो उसको हम शरीयत का हिस्सा बना रहे हैं। और लोगों में ये चीज़ राइज है कि सवारी का नाम दे देते हैं और फिर वो ये कहती हैं कि मतलब ये समझा जाता है कि गोया वो खुद आ गए, अब वो जो कहेंगे वही माना जाएगा, अब जो उनसे मतलब कहा जाएगा वो पूरा भी कर देंगे, या वो अगर कोई हुक्म देते हैं तो वो भी करना लाजिम होगा। बल्कि ख़वातीन तो हुसूल बरकत के लिए उनके पास चली जाती हैं, दम करवाने के लिए भी चली जाती हैं। तो इस किस्म के तमाम काम जो हैं वो उमूमन जो है वो लोगों की तवज्जो अपनी तरफ
لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے یا ان کے مرجع بننے کے لیے کیے جاتے ہیں، اور مارکیٹ ویلیو بھی ان کی ہم نے ہی بنائی ہے. ہم یقین کرتے ہیں تبھی اس قسم کی آگے خرافات مزید بڑھتی ہیں. اگر اس قسم کی فضولیات کو آگے ترجیح نہ دی جائے تو یقیناً پھر اس کا خاتمہ ہی ہوگا. جناب جہالت ہے، کم علمی ہے، سمجھ رہے ہیں اور سمجھنا تو ہے. ایک بریک شامل کر رہے ہیں، درود پڑھتے رہیں. اللہم صلی اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دین اور خواتین میں آپ کا خیر مقدم ہے اور میں حضرت صاحب کی سمت بڑھ رہی ہوں. حضور بریک سے قبل جن 2 سوالات پہ کلام ہوا کہ اکثر سننے میں آتا ہے کہ فلاں شخص پہ یا فلاں جگہ پہ کسی جن کا، کسی آصف کا جو ہے وہ اثر ہے، اس تعلق سے رہنمائی فرما دیجئے. اس کی کیا حقیقت ہے؟ کسی شخص پہ کسی بزرگ کی سواری آتی ہے، بہن سے سوال کیا، میں چاہتی ہوں آپ رہنمائی فرمائیں. دیکھیں جہاں تک پہلی بات ہے آصف کی، آصف ویسے جو ہے وہ جن کو ہی کہا جاتا ہے. آصف جو ہے یہ بڑے جن کو کہتے ہیں، دیو جس کو کہا جاتا ہے اسی کو آصف کہا جاتا ہے. جہاں تک جو ہے وہ جن کی بات ہے تو جن کا وجود تو حقیقت ثابت ہے. جو کتاب و سنت پر ایمان رکھنے والا ہے، کتاب و سنت کو ماننے والا ہے، وہ تو جنوں کے وجود سے انکار نہیں کر سکتا، وہ ڈینائل فیز میں نہیں جا سکتا. جن ہو گئے، جادو ہو گیا، یہ دونوں چیزیں کتاب و سنت سے ان کا وجود ثابت ہے کہ یہ ہوتے ہیں، ایگزسٹ کرتے ہیں. تو لہذا ان کو توہم پرستی نہیں کہا جا سکتا صرف یہ جنوں کی بات کو یا جادو کی بات کو. لیکن دیکھا یہ جائے بعض لوگ جو ہے وہ بہت زیادہ ضعیف الاعتقاد ہوتے ہیں اور ہر بات کو ہی جنوں سے یا جادو سے جوڑ دیتے ہیں، ہر بات کو وہ روحانیت سے جوڑ دیتے ہیں. کوئی بھی معاملہ ہو، کوئی بھی پریشانی ہو تو بس وہ سب سے پہلا جو ہے ان کے ذہن میں جو خیال آتا ہے وہ یہ آتا ہے کسی نے کچھ کرا دیا ہے یا کچھ ہو گیا ہے، یا جنوں کی طرف ذہن جاتا ہے یا جادو کی طرف ذہن جاتا ہے. تو یہ بہرحال اپنا ذہن کلیئر کرنا چاہیے کہ یہ بھی دیگر جو اسباب ہیں دنیا کے اندر خرابی کے یا بیماری کے، تو ان اسباب میں سے ایک سبب جن یا جادو وغیرہ بھی ہے. لیکن یہی ایک سبب نہیں ہے کہ ہر وقت آپ اسی کو ہی ٹٹولیں یا اسی کو ہی تلاش کریں. پہلے آپ ظاہری طور پر دیکھا کریں، پہلے فزیکلی دیکھا کریں. بندہ بیمار ہے تو اس کی فزیکل جو ریزنز ہیں پہلے وہ دیکھنی چاہیے. اسی طرح کوئی اور رکاوٹیں ہیں تو بعض اوقات مس مینجمنٹ ہوتی ہے، بندے صحیح طرح انتظام نہیں کر رہے ہوتے، تدبیر صحیح نہیں ہوتی. حسن تدبیر نہ ہونے کی وجہ سے کوئی کام خراب ہو رہا ہوتا ہے تو وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ کام جو ہے وہ جن کی شرارت ہو یا اس کا تعلق جادو کے ساتھ ہو یا بندش کے ساتھ ہو. آپ کی بے تدبیری سے بھی کام خراب ہو رہا ہوتا ہے. تو حسن انتظام ہونا چاہیے، حسن تدبیر ہونی چاہیے. اسی طرح جو میڈیکل ہے پہلے آپ اس کو دیکھیں. ٹھیک ہے، یہ سارے آپ نے کام کر لیے اور اس کے باوجود معاملہ صحیح نہیں ہو رہا تو پھر یہ بھی ہو سکتا ہے، اسے بھی چیک کیا جا سکتا ہے روحانی طور پر. اس میں بھی اہل اللہ سے رجوع کیا جا سکتا ہے، لیکن جو واقعی اس ماہر ہوں اور کامل ہوں. وہ کہتے ہیں نا عامل کے پاس نہ جاؤ، کامل کے پاس جاؤ. کیونکہ جو عملیات والے ہوتے ہیں وہ تو اکثر ان میں ایسا ہوتا ہے کہ لوگ گندم نما جو فروش زیادہ ہوتے ہیں اور وہ اس پہ لوگوں کو لوٹ رہے ہوتے ہیں. چونکہ دکانداری ہوتی ہے، دکان چل ہی نہیں چیزوں سے رہی ہوتی ہے، تو ایسے لوگوں کے پاس تو نہیں جانا چاہیے. واقعی جو اہل اللہ ہوں، نیک پرہیزگار متقی لوگ ہوں، ان سے اس معاملے میں رابطہ کرنے میں حرج نہیں ہے. لیکن پہلے سارے جو میئرز ہیں وہ لینے کے بعد، پہلے جو ظاہری چیزیں ہیں، فزیکل چیزیں ہیں، وہ ساری صحیح کرنے کے بعد پھر اس طرف وہ کرنا چاہیے. اور اس میں خود بھی دعائیں پڑھنی چاہیے، معصور دعائیں. اگر کوئی بندہ نماز روزے کا پابند ہو، معصور دعائیں بھی پڑھ رہا ہو، دیگر معاملات بھی سارے کتاب و سنت کے مطابق کر رہا ہو، تو وہ اکثر باذن اللہ ان چیزوں سے ویسے بھی بچا رہتا ہے. تو لہذا پہلے تو بندے کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ میں کتنا عمل کر رہا ہوں، میرے عمل میں تو کوئی کوتاہی نہیں ہے. وہ کوتاہی ہے تو اس کوتاہی کو بھی دور کرے. یہ تو بات ہو گئی جو جن کی یا سائے کی. یعنی اس کو سرے سے انکار کرنا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، لیکن یہ بھی نہیں کہ ہر چیز میں بندہ جو ہے وہ سایہ ڈھونڈنا شروع کر دے کہ کس کا سایہ. اپنی شامت اعمال کا سایہ بھی ہوتا ہے تو وہ بھی دور کرنا ہوتا ہے. اور بے تدبیری کا بھی سایہ ہوتا ہے تو اسے بھی دور کرنا ہوتا ہے. بیماری کا بھی سایہ ہوتا ہے، اسے بھی دور کرنا ہوتا ہے. ہمیشہ جنوں کے سایہ کو نہیں ڈھونڈنا ہوتا اس کے اندر. تو بہرحال بیلنس ہونا چاہیے. افراط اور تفریط دونوں چیزیں بری ہیں. رہ گئی بات جو ہے وہ حاضری کی، وہ تو بالکل جو ہے وہ کیٹیگوریکلی بات، سیدھی بات یہ ہے کہ کوئی حاضری کا تصور، سواری کا تصور نہیں. حاضری بمعنی سواری، کہ وہ جو کہتے ہیں نا سواری آتی ہے بزرگوں کی، تو بزرگوں کی کوئی سواری نہیں آتی. یعنی یہ عام طور پر جنوں کی شرارت ہوتی ہے. یہ کوئی بزرگ، کوئی اللہ والے، وہ نہ کسی مرد کے اوپر ان کی سواری آتی ہے نہ کسی عورت پر ان کی سواری آتی ہے. اس طرح روح، کسی بزرگ کی روح کسی آدمی کی روح پر یا جسم پر حاوی نہیں ہوتی. یہ جو جسم پر حاوی ہونے کی کوشش جو چیزیں کرتی ہیں ان میں جن ہیں.
بعض اوقات تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، صرف اور صرف اگلے جان بوجھ کر لوگوں کی اٹینشن گین کرنے کے لیے، اٹینشن سیکر ہوتے ہیں، بعض اوقات اس وجہ سے کر رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات ان کا کوئی معاملہ ہوتا ہے پیسوں کا، انہوں نے اس کو کاروبار بنا رکھا ہوتا ہے، لوگوں سے پیسے اینٹھنے ہوتے ہیں، تو اس لیے بھی اس طرح کا فراڈ کر رہی ہوتی ہیں عورتیں، کہہ رہی ہوتی ہیں ہم پہ سواری آتی ہے، بابا جی آتے ہیں، فلاں بزرگ آتے ہیں، وہ بتاتے ہیں شہیدوں کی سواری آتی ہے۔ کوئی شہیدوں کی سواری نہیں آتی، کوئی ولیوں کی سواری نہیں آتی، کوئی نبیوں کی سواری نہیں آتی، کسی بزرگ کی، کوئی اہل اللہ، وہ اس طرح سواری کی صورت میں کسی کی روح پر اثر نہیں کرتے، اس طرح وہ کوئی حاوی نہیں ہوتے۔ ریئل میں جو ایسا ہو رہا ہوتا ہے تو وہ جنوں کی شرارت ہوتی ہے، یعنی ایک تو وہ لوگ ہیں نا کہ جو جان بوجھ کے ایسا کر رہے ہیں کچھ ہو نہیں رہا، دوسرے وہ ہیں کہ واقعی کسی کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے اس کو سمجھ نہیں آ رہی اور وہ واقعی ٹرانس میں آ جاتا ہے، تو ایسے موقع پر یہ جنوں کی شرارت ہوتی ہے، تو اس کو تو علاج کی ضرورت ہے کہ اس کا علاج کرایا جائے، جو اس پر جن ہے وہ جن اسے چھوڑیں، اس کو دم کیا جائے، اسے خود دم کیا جاتا ہے، اس نے کیا دوسرے کو دم کرنا ہے، اور اسے خود علاج کیا جائے تو اس نے کیا دوسرے کو علاج کرنا، اور ایسوں سے ایسے موقع پر اس طرح کی باتیں پوچھنی بھی نہیں چاہیے۔ بعض اوقات لوگ اس طرح کی باتیں جب ان سے پوچھنا شروع کرتے ہیں کہ بتاؤ کیا ہوگا یا ایسا کیا ہوگا، اس سے اور ان کو شے ملتی ہے اور زیادہ خرابی بڑھتی ہے۔ ٹھیک ہے صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ میں آپ کی سمت آؤں گی، نظر بد کی حقیقت پہ کلام کیجیے۔ جی بالکل، نظر بالکل لگتی ہے، غصے کی نظر جو ہے وہ ڈر پیدا کرتی ہے انسان کے اندر، محبت کی نظر خوشی پیدا کرتی ہے، اور اسی طرح تعجب کی نظر جو ہوتی ہے وہ بعض اوقات بیمار کرنے کا سبب بنتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب کسی چیز کو تعجب سے دیکھیں تو ماشاء اللہ کہنے کا حکم دیا گیا تاکہ نظر سے حفاظت ہو سکے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام از خود جنات کے شر سے پناہ مانگتے تھے اور ان کی نظر سے حفاظت کے لیے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے، یہاں تک کہ سورہ فلق اور سورہ ناس نازل ہوئی تو پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی کو اپنا معمول بنایا، گویا کہ نظر کو دور کرنے کا بہترین ذریعہ بھی ہے۔ اسی طرح حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یہ سوال کیا کہ آل جعفر کو جلد نظر لگ جاتی ہے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے علاج کی ترغیب دلائی اور فرمایا کہ اگر تقدیر سے کوئی چیز سبقت یعنی اس میں اتنی صلاحیت ہوتی کہ وہ تقدیر پر سبقت لے جائے تو وہ نظر ہوتی۔ اچھا، اس کا مطلب ہے شدید اثر رکھتی ہے، لیکن اس کا علاج قرآن و حدیث میں واضح طور پر بیان کیا گیا ہے۔ بہرحال اگر علاج کسی جگہ سے نہیں ہو رہا ہوتا ہے بعض اوقات تو پھر توجہ اس طرف جاتی ہے کہ نظر نہ ہو، تو بہرحال اس کا علاج کرنا چاہیے اور اس کے لیے قرآن اور حدیث کو معیار بنانا چاہیے۔ قرآن اور حدیث کو معیار بنانا چاہیے نظر بد کا۔ پھر مسنون علاج ہی جان لیتے ہیں، آپ کی سمجھ یہی سوال لے کے آتے ہیں۔ نظر بالکل برحق ہے اور حدیث سے اس کا ثبوت ملتا ہے، جیسے کہ اس پر بھی تفصیلی گفتگو بھی ہوئی۔ اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا توڑ بھی بیان فرمایا۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں معوذتین یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس، اسی طرح سورہ فاتحہ اور آیت الکرسی وغیرہ نظر بد کے توڑ کا ایک بہترین علاج ہیں، یا پھر وہ دعائیں پڑھی جا سکتی ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، مثلا اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ اللہم اذہب حرہا وبردہا وصبہا۔ تو اس قسم کی دعائیں پڑھی جا سکتی ہیں نظر بد کو دور کرنے کے لیے۔ اور جو ٹوٹکے وغیرہ کیے جاتے ہیں اگر وہ خلاف شرع نہ ہوں تو ان میں بھی کوئی قباحت نہیں ہے، اجازت بہرحال ہوگی، اور اہل عرب میں بھی اس طرح کی بعض چیزیں رائج تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع نہیں کیا، لیکن یہ شرط ہے کہ وہ شریعت سے ٹکراتی ہوئی نہ ہو، شریعت سے متصادم نہ ہو۔ حضور آپ کی سمت آؤں گی، نظر بد کے تعلق سے کلام کرنا۔ دیکھیں نظر بھی برحق ہے۔ نظر برحق ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ثابت ہے۔ جب ایسے موقع پر ہم کہتے ہیں نا، وہ کتابوں کے اندر بھی لکھا ہوتا ہے السحر حق، جادو حق ہے، اور نظر کے بارے میں لکھا ہوتا ہے العین حق، بلکہ حدیث کے اندر بھی اللہ کے ماولی صاحب سامنے بھی فرمایا العین حق، نظر حق ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ چیز حق ای ثابت، کہ یہ ثابت ہے۔ حق ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ یہ ٹھیک ہے، جادو ظاہری بات ہے ٹھیک نہیں ہے، نظر بد بھی ٹھیک نہیں ہے، اچھی چیز نہیں ہے، بری چیز ہے۔ تو جب یہ کہا جاتا ہے کہ نظر بد برحق ہے یا جادو برحق ہے، تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ ثابت ہے، یعنی اس کا وجود ہے، اس کی ایگزسٹنس ہے، اس کا انکار نہ کیا جائے کہ سرے سے یہ چیز ہوتی نہیں۔ باقی یہ ہے، اور نظر تو ایسی چیز ہے کہ نظر اپنی بھی لگ جاتی ہے، یعنی نظر کے لیے ضروری نہیں ہے کہ حاسد کی ہی نظر لگے، حاسد کی نظر زیادہ شدید ہوتی ہے، اس میں نو ڈاؤٹ، کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن بعض اوقات بندے کو اپنی نظر بھی لگ جاتی ہے۔ اسی طرح بعض اوقات ماں باپ کی نظر بھی لگ جاتی ہے۔ جو بعض لوگ سمجھتے ہیں نا کہ شاید ماں باپ کی نظر نہیں لگتی یا اپنی نظر نہیں لگتی، اپنی نظر بھی لگتی ہے، ماں باپ کی نظر بھی لگتی ہے۔ اسی وجہ سے تعلیم فرمایا گیا ہے کہ جب بھی کوئی چیز پسند آئے تو اس میں بندہ برکت کی دعا کرے، یعنی اللہ کا نام لے، یا تو ماشاء اللہ کہے
یا ماشاء اللہ ولا قوت الا باللہ کہے، یا یوں کہے اللہم بارک علیہ ولا تضرہ ماشاء اللہ ولا قوت الا باللہ، یعنی اس طرح کے کوئی بھی کلمات کہے جن میں اللہ کا ذکر شامل ہو جائے، برکت کی دعا ہو جائے، اللہ کا ذکر شامل ہو جائے، تو اللہ کے ذکر کی برکت سے اس نظر کا جو اثر ہے وہ کٹ جاتا ہے، وہ نظر نہیں لگتی۔ ٹھیک ہے، اس لیے کلمات یہ ضرور کہنے چاہیے نظر کے حوالے سے، یعنی ویسے بھی کوئی بھی چیز اپنی ہو یا کسی اور کی ہو، کوئی بھی چیز پسند ہے اس کو دیکھ کر بندہ جو ہے وہ کم از کم ماشاء اللہ تو کہہ ہی سکتا ہے، تو ماشاء اللہ تو ضرور کہنا چاہیے۔ اچھا، یہ بہن تاکہ نے نظر بد سے حفاظت رہے۔ باقی نظر اگر لگ گئی ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ نظر کے توڑ کے لیے معوذتین بہترین ہیں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کے بارے میں باقاعدہ حدیث کے اندر آیا کہ جب اللہ کے رسول علیہ السلام مختلف استعادے فرمایا کرتے تھے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مختلف چیزوں کے معاملے میں اللہ کی پناہ چاہتے تھے الگ الگ کلمات سے۔ میں جب یہ معوذتین نازل ہوئی، یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس، تو اس کے بعد اللہ کے محبوب علیہ السلام نے انہیں کو لازم پکڑ لی اور باقی استعادے ترک فرما دیے۔ یعنی یہ اتنی بہترین چیز ہے سورہ فلق اور سورہ ناس کہ اس میں ہر چیز سے اللہ کی پناہ مانگ لی گئی ہے، ہر قسم کے شر سے نظر سمیت۔ تو لہذا یہ دونوں بہت زبردست ہیں، نظر بد سے حفاظت کے لیے بھی اور دیگر چیزوں سے حفاظت کے لیے بھی۔ تو معوذتین تو بہرحال ضرور ویسے بھی مسلمانوں کو ورد میں رکھنے چاہیے اہل ایمان کو۔ ٹھیک ہے، سوال شامل کر لوں صاحب؟ کلثوم بہن نے پوچھا ہے کہ عصر کی نماز کے بعد انہیں لیکوریا کی شکایت ہوئی، مغرب کا وقت ہو گیا، وضو ہے یا نہیں؟ دیکھیں لیکوریا اگر جو ہے وہ بالکل وائٹ ہو تو اس صورت میں تو راجح قول کے مطابق جو مفتبی قول ہے امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ کا، اس کے مطابق وضو نہیں ٹوٹتا، وہ تو ٹھیک ہے، پاک ہے۔ اور اگر جو ہے وہ یلوش یا ریڈش ہے تو اس صورت میں احتیاطاً اسے ناقض وضو قرار دیا جاتا ہے، اس صورت میں وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو لہذا اس صورت میں وضو کر کے دوبارہ نماز پڑھیں گے۔ اپنی کیفیت وہ دیکھ لیں، دونوں باتیں میں نے بتا دیں۔ بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا۔ عالمہ صفا فاطمہ، میں شکر گزار ہوں آپ کی، ماشاءاللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ عالمہ فاطمہ، میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، آپ کے لیے بھی دعا گو ہوں۔ حضرت صاحب ماشاءاللہ آپ نے ہماری رہنمائی فرمائی اور سیر حاصل گفتگو ایز آلویز ایز یوزول، اللہ آپ کو سلامت رکھے، بہت شکریہ آپ کا۔ ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی امان میں رکھے، اپنی پناہ میں رکھے اور ذکر اللہ سے زبانیں تر رکھیں اور اسی پہ توکل رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بہرے نصاب دیکھیے آقا کے فرامی، اوج کمال پر ہے وہ تابندہ مضامی، احکام اس میں سیکھے خواتین دین کے، کیا خوب ہے یہ سلسلہ دین اور خواتین، دین اور خواتین۔